نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس بیان میں آپ سبھی کو بتاؤں گی کہ روزہ کیوں فرض ہوا، کب فرض ہوا، اور ماہ رمضان المبارک کے روزے سے پہلے کیا روزے رکھے جاتے تھے، تو کون کون سے روزے رکھے جاتے تھے۔ آج یہ ساری باتیں آج کے اس بیان میں آپ کو بتاؤں گی، اور ایک مہینے کے روزے کو فرض کرنے کے پیچھے کیا آخر حکمت ہے اللہ رب العزت کی، آج میں آپ کو بتاؤں گی۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا سنیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ تم سے پہلوں پر، یعنی تم سے پہلے جو لوگ تھے ان پر روزے فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو۔ یہ تو اس آیت کریمہ کا ترجمہ تھا جو میں نے آپ سبھی کو بتایا، لیکن اب اس کا مفہوم میں آپ کو سمجھانا چاہوں گی۔ اب جیسے کہ آپ مان لیں کہ آپ کو ایک رستے سے گزرنا ہے، اور اس رستے کے ایک جانب ایک شیر موجود ہے اور دوسری جانب ایک بہت ہی زہریلا سانپ موجود ہے، تو اب مجھے بتائیں کہ کیا آپ اس رستے سے سلامتی کے ساتھ گزر سکتے ہیں؟ تو آپ میں سے ہر کسی کا یہی جواب ہوگا کہ نہیں، سلامتی کے ساتھ اس رستے سے گزرنا بہت زیادہ مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ ایک طرف تو شیر ہے اور دوسری طرف زہریلا سانپ ہے۔ لیکن اگر میں پھر آپ سے یہ کہوں کہ رستے کے ایک جانب جو شیر ہے اس کو پنجرے میں بند کر دیا گیا ہے اور جو سانپ ہے وہ سو رہا ہے، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا اب آپ اس رستے سے آسانی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ گزر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو آپ میں سے ہر کسی کا یہی جواب ہوگا کہ اب ہم اس رستے سے بالکل سلامتی کے ساتھ گزر سکتے ہیں اور اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسی مثال کو نظروں کے سامنے رکھتے ہوئے اب آپ میری باتوں کو غور سے سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں، کیونکہ ماہ رمضان المبارک اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے، اور یہ مہینہ امت محمدیہ کے لیے بھی نجات کا مہینہ ہے۔ تو اب اس مہینے کی ہمیں عزت کرنی چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اور جتنا ہو سکے اس مہینے میں ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ ہر لمحہ ہمیں اللہ کی یاد میں ہونا چاہیے، کسی بھی لمحے اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے پیچھے وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اس مہینے میں عبادت زیادہ کر پاتے ہیں بنسبت دوسرے مہینوں کے۔ تو اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کی وجہ وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ رستے سے آپ کو گزرنا ہے، اپنی منزل تک پہنچنا ہے، لیکن ایک جانب ایک شیر موجود ہے اور دوسری جانب ایک زہریلا سانپ موجود ہے، تو پھر اب آپ اس رستے سے کیسے گزر سکتے ہیں؟ لیکن جیسے ہی اس شیر کو پنجرے میں ڈالا جائے گا اور وہ سانپ سو جائے گا تو آپ آسانی کے ساتھ وہاں سے گزر جائیں گے اور اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہی ہے رمضان المبارک کا بھی معاملہ کہ اللہ رب العزت شیطان کو اس مہینے میں قید کر دیتا ہے، اور جو ہمارا نفس ہے وہ نفس جو ہے وہ سانپ کے مثل ہے، اور ہمارا نفس جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہوتا ہے، بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کر کے عبادت کا بار جب اس پر پڑتا ہے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے اس سانپ کی طرح جو کہ سو رہا ہے۔ اور ماہ رمضان المبارک میں جو شیاطین ہیں ان کو قید کر لیا جاتا ہے، تو یہ ان شیروں کی طرح ہے جو رستے پر موجود تھے، جس کو پنجرے میں بند کر دیا گیا۔ تو اب آپ بتائیں کہ جس طریقے سے رستے سے گزرنا ممکن ہو گیا، تو یہ جو اہدنا الصراط المستقیم کا جو رستہ ہے، اللہ رب العزت اس پہ ہمیں چلنے کے قابل بنانے کے لیے ماہ رمضان المبارک اللہ رب العزت نے ہمارے درمیان بھیجا، تاکہ ہم ماہ رمضان المبارک میں بھوک اور پیاس کی شدت کو جب برداشت کریں، عبادتوں کا بار جب ہماری نفس پر پڑے تو ہمارا نفس جو ہے وہ مغلوب ہو جائے، وہ پھر عاجز ہو جائے، وہ پھر تھک جائے، اور جو شیاطین ہیں ان کو زنجیروں میں جکڑ لیا جائے۔ تو اب ہمارے لیے اہدنا الصراط المستقیم کا جو رستہ ہے، صراط مستقیم پر چلنا ہمارے لیے اب آسان ہو جائے گا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو اس رستے پر آسانی کے ساتھ گزر جائے گا تو پھر اس کو منزل مقصود تک پہنچنے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی،
اور پھر اسے تحفے کے طور پر جنت الفردوس عطا کیا جائے گا۔ یہ ایک مثال تھی جو میں نے آپ کو بتائی کہ جس طریقے سے رمضان المبارک میں شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے اور ہمارا نفس کمزور ہو جاتا ہے، تو ان چیزوں کی وجہ سے ہم عبادت میں زیادہ دل لگا پاتے ہیں، زیادہ خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کر پاتے ہیں، اور قرآن مقدس کی تلاوت بھی ہوتی ہے، نوافل بھی ادا ہوتے ہیں، فرائض بھی ادا ہوتے ہیں، صدقات و خیرات بھی ہوتے ہیں، ہر طرح سے ہم بھلائیوں میں حصہ لیتے ہیں۔ لیکن اب جب ایک مہینے کی مشقت ہم نے برداشت کر لی ہے تو اب اس مشقت کو برداشت کرنے کے بدلے میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے دنیا میں بھی انعام رکھا اور آخرت میں بھی انعام رکھا، کیونکہ مزدور جب اپنی دہاڑی پوری کر لیتا ہے اور مالک کے پاس آتا ہے تو مالک اسے اس کی دہاڑی دیتا ہے، مالک اسے اس کے مزدوری کے بدلے میں اس کو اجر دیتا ہے۔ تو جب بندے ایک مہینے کی بھوک اور پیاس کو کاٹ کر کے ماہ رمضان المبارک کو اچھے سے سلامتی کے ساتھ مکمل کر کے جب ماہ رمضان المبارک مکمل ہو چکا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت ان کو عید کے طور پر تحفہ عطا فرماتا ہے، اور یہ فرماتا ہے کہ عید کے دن اللہ رب العزت میزبان ہوگا اور اللہ کے بندے مہمان ہوں گے۔ سبحان اللہ، کتنی شرف کی بات ہے کہ ہم مہمان بھی ہوئے تو اللہ رب العزت کے ہوئے۔ اور بس اتنا ہی نہیں، اللہ رب العزت جنت کے لیے حکم فرماتا ہے کہ جنت کو سجا دو، جنت کو سنوار دو، کیونکہ جنت جو ہے وہ روزے داروں کے لیے ہے، روزے داروں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس مہینے میں اگر کسی خوش نصیب کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو پھر وہ بغیر حساب اور کتاب کے اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اسے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ عقیدہ اچھا رکھتا ہو اور اچھے عقیدے کے ساتھ اس دنیا سے گیا ہو۔ اب جو آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض کیے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اب اس سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے کہ ہم سے اگلے کون لوگ تھے جن پر روزہ فرض کیا گیا تھا؟ کیونکہ ماہ رمضان المبارک کی فرضیت 2 ہجری میں ہوئی ہے، ماہ شعبان المعظم کے مہینے میں، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد آپ نے 9 سال ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد پھر آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو جب ماہ رمضان المبارک کے روزے امت محمدیہ پر فرض ہوئے ہیں تو پھر یہ بات یہاں کیوں بیان کی گئی کہ جیسا تم سے پہلوں پر ہم نے روزے فرض کیے تھے؟ تو میں اب اس کی حقیقت آپ سبھی کو بتانا چاہوں گی کہ روزے کب فرض ہوئے اور کیوں فرض ہوئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک تیسرا بادشاہ جو کہ ملک تیمور ثالث کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے زمانے میں زبردست قحط میں لوگ مبتلا ہو گئے۔ قحط کی وجہ سے ہر جگہ فاقہ کشی میں لوگ مبتلا ہو گئے، بھوکے لوگ مرنے لگے، جانور مرنے لگے۔ تو پھر ملک تیمور ثالث جو تھا اس نے اپنی قوم سے یعنی کہ اپنے لوگوں سے یہ بات کہی کہ تمہارے جو بھائی ہیں وہ قحط سالی میں مبتلا ہیں، تمہارے پاس اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتیں موجود ہیں لیکن ان کے پاس کچھ بھی موجود نہیں، تو تم ایسا کرو کہ ایک وقت کا کھانا تم اپنے لیے رکھو اور ایک وقت کا کھانا تم اپنے ان بھائیوں کے لیے بھیج دو جو کہ قحط سالی میں مبتلا ہیں، جن کے پاس کھانے پینے تک کوئی چیز موجود نہیں۔ تو یہ بات اس کی جو قوم تھی، جو عوام تھے، ان لوگوں نے خلوص دل کے ساتھ قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد پھر وہ لوگ ایک وقت کا کھانا خود کھاتے تھے اور دوسرے وقت کا کھانا ان لوگوں تک پہنچا دیتے تھے جو کہ قحط سالی میں مبتلا تھے اور بھوکے مر رہے تھے۔ اللہ رب العزت کو ان لوگوں کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے روزے فرض فرما دیے، لیکن ماہ رمضان المبارک کے روزے نہیں بلکہ اس وقت جو روزے رکھے جاتے تھے ایام بیض کے روزے رکھے جاتے تھے۔ اسی طریقے سے 10ویں محرم یعنی عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ اس طریقے سے کچھ روزے اس وقت فرض کیے گئے، جو روزے اس وقت سے فرض کیے گئے اور
ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد تک وہ روزے فرض رہے، اور یہی وجہ ہے کہ توریت اور انجیل، زبور وغیرہ جو کتابیں ہیں اللہ رب العزت کی، ان کتابوں میں بھی روزے داروں کی تعریف کی گئی ہے، کیونکہ روزے فرض کیے گئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے متصل ہی، اس وقت سے ہی روزے فرض ہیں، لیکن یہ امت محمدیہ کا اعزاز ہے، اللہ رب العزت نے ان کو فضیلت بخشی تمام امتوں پر، اور ہمیں اللہ رب العزت نے ماہ رمضان المبارک کا تحفہ عطا فرمایا۔ ماہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے ہمارے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایام بیض کے روزے رکھا کرتے تھے، اسی طریقے سے عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، ماہ رجب میں روزے رکھا کرتے تھے، اور بھی بہت سارے روزے رکھا کرتے تھے، لیکن پھر ماہ رمضان المبارک جب فرض کیا گیا تو ماہ رمضان المبارک کے روزے بھی رکھتے، اور اس سے پہلے جو روزے رکھے جاتے تھے پھر وہ سارے روزے نفل میں شمار کیے جانے لگے۔ اب ان روزوں کو فرض کرنے کا مقصد کیا تھا، کیوں روزے فرض کیے گئے؟ تو اللہ رب العزت یہاں فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ کوئی شخص کسی مرض میں مبتلا ہو جائے، کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، اور وہ بیماری جو ہے اس کی وہ سخت سے سخت ہوتی چلی جائے، تو پھر جو طبیب ہوگا، جو ڈاکٹر ہوگا، اس کے علاج کے لیے اپنی تدابیریں کرے گا اور چاہے گا کہ وہ جلد سے جلد اپنے اس مریض کو صحت اور تندرستی کے ساتھ دوبارہ دیکھے اور اس کو اس کے ہاتھوں سے شفا مل جائے، تو اپنے مریض کو تندرست کرنے کے لیے وہ طبیب، وہ ڈاکٹر اپنے مریض کو انجیکشن بھی لگائے گا، اس کو کڑوی دوائیں بھی کھلائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بچہ بیمار ہو جائے، اگر بچے کو بخار ہی لگ جائے معمولی سا، لیکن بچہ ہے وہ برداشت کتنا کر سکتا ہے، بچے کو اگر ہلکا سا بھی بخار لگتا ہے تو ماں اس کی تڑپنے لگتی ہے، ماں پریشان ہو جاتی ہے کہ میرے بچے کی طبیعت بگڑ گئی ہے، اب میرے بچے کو میں ہنستا کھیلتا ہوا دوبارہ کب دیکھوں گی، اور وہ پریشان رہتی ہے جب تک کہ اس کا بچہ دوبارہ صحت مند نہیں ہو جاتا، تندرست نہیں ہو جاتا۔ تو پھر اب میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گی کہ وہ ایک ماں جو کہ اپنے بچے کے معمولی سے بخار پر پریشان ہو رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ جلد سے جلد اس کا بچہ صحیح ہو جائے، پہلے کی طرح ہنستا کھیلتا اسے اس کی نظروں میں وہ دیکھ لے، تو پھر ذرا اس بات پر غور کرے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، بلکہ اگر کسی ایک بچے کی ایک ماں ہے تو وہ جس طریقے سے اپنے بچے کو محبت کرتی ہے، تو اگر کسی ایک بچے کی 70 حقیقی مائیں بھی ہوں گی تو وہ 70 کی 70 جو اپنے بچے سے محبت کریں گی، اس سے ہزاروں گنا زیادہ اللہ رب العزت اپنے ہر ایک بندے سے محبت کرتا ہے۔ تو پھر مجھے بتائیں کہ کیا اللہ رب العزت یہ نہیں چاہے گا کہ میرے بندے جو ہیں، اللہ رب العزت یہ نہیں چاہے گا کہ وہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ میں جلنے سے بچا لے؟ کیا اللہ رب العزت یہ نہیں چاہے گا کہ وہ اپنے بندوں کو گناہوں کے دلدل میں پھنسنے سے بچا لے؟ اب کچھ لوگ یہ بات کہیں گے کہ جب اللہ رب العزت اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے تو پھر روزے فرض کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو ویسے بھی بندوں کو بخش سکتا تھا، وہ تو اس کی شان تو اتنی بڑی ہے کہ وہ چاہے تو کسی کو بھی بخش دے، تو پھر اس نے روزے فرض کیوں کیے؟ تو پھر میں آپ کو ماں کی گود میں لے جانا چاہوں گی کہ ماں کی گود میں بچہ جب تڑپ رہا ہوتا ہے، ماں جان رہی ہے کہ میرے بچی کی طبیعت صحیح نہیں، لیکن اب اسے اس کی طبیعت صحیح کرنی ہے، اسے اس کا بخار دور کرنا ہے، تو اس کے لیے وہ اسے طبیب کے پاس لے جائے گی، طبیب اسے دوائیاں دے گا، دوائیاں کڑوی ہوں گی، بچے کو جب دوائیاں پلائی جائیں گی تو وہ بچہ روئے گا، چلائے گا، تڑپے گا، دوائیوں کو گرا دے گا، لیکن پھر بھی اس کی ماں جو ہے وہ زبردستی اسے دوائیاں پلائے گی اور دوا پلاتے ہوئے مسکرائے گی۔ تو کیا ماں کی محبت ختم ہو گئی ہے؟ ماں کی ممتا ختم ہو گئی ہے؟ تو نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ میں سے ہر کسی کا یہ جواب ہوگا کہ ماں کو معلوم ہے کہ یہ دوا بظاہر تو کڑوی ہے، لیکن جیسے ہی وہ اس کے معدے میں جائے گی، دوا اثر کرنا شروع کرے گی تو اس کے بچے کی طبیعت درست ہو جائے گی، بچہ دوبارہ تندرست ہو جائے گا، ہنستا کھیلتا ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے وہ ماں جو ہے وہ کڑوی دوا بھی زبردستی اپنے بچے کو پلائے گی۔ تو وہی اللہ رب العزت بھی روزے ہم پر فرض کر کے ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم جہنم کی آگ سے خود کو بچا سکیں، ہم گناہوں کے دلدل میں ڈوبنے سے خود کو بچا سکیں۔ یہ بھوک اور پیاس کی شدت اللہ ہم سے اس لیے کٹواتا ہے، اس لیے برداشت کرواتا ہے تاکہ جب ہم بھوکے رہیں تو ہمیں دوسروں کی بھوک کا احساس ہو سکے، کیونکہ جب ہم شکم سیر ہوتے ہیں، جب ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے
تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بغل والا جو ہے ہمارا وہ بھوکا ہے یا پھر اس نے بھی کھانا کھایا ہے، ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں ہوتا جب تک ہم آسودہ ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم کسی مصیبت میں پڑتے ہیں تو پھر ہمیں دوسروں کی مصیبتوں کا بھی احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ہم بھوک کی شدت برداشت کرتے ہیں، جب ہم پیاس کاٹتے ہیں تو پھر ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی وہ لوگ بھی اسی درد سے گزرتے ہوں گے جن کو ایک وقت کا کھانا میسر نہیں، جن کو پینے کو پانی میسر نہیں، جن کو پہننے کو کپڑے میسر نہیں، کیونکہ جب تک ہم آسودہ ہوں گے ہمیں دوسروں کا خیال نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندوں سے اپنے بندوں کا خیال رکھوانا چاہتا ہے، اس وجہ سے بھی اس نے روزے کو فرض کیا، کیونکہ جب تک تم مصیبت میں مبتلا نہیں ہوگے تب تک تمہیں دوسروں کی مصیبتوں کا احساس نہیں ہو سکتا۔ اور صرف احساس کروانے کے لیے ہی نہیں بلکہ اس کے بدلے میں تمہیں اللہ رب العزت بے شمار اجر و ثواب عطا فرمائے گا، جہنم کی آگ تم پر حرام کر دے گا، اور جنت میں داخل کرنے کے لیے تمہارے لیے ایک الگ سے دروازہ موجود ہوگا جسے باب الریان کہا جاتا ہے، جو کہ خاص طور پر روزے داروں کے لیے بنایا گیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کس قدر اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت خود اپنے قرآن مقدس میں یہ بات فرماتا ہے کہ ہم نے تم پر روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ پرہیزگار ہونے میں فائدہ کس کا ہے؟ ظاہر سی بات ہے فائدہ ہمارا ہے، کیونکہ اللہ تو احد ہے، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے۔ ہم جہنم میں جلے یا جنت میں موج کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ ہم سے محبت اتنی کرتا ہے کہ وہ بہانے تلاش کرتا ہے ہماری بخشش کے، اور اسی بہانے کے طور پر اس نے ماہ رمضان المبارک ہمارے درمیان اتارا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اور ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں ماہ رمضان المبارک میں چاہے بندہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، اس کا دسترخوان اللہ رب العزت وسیع فرما دیتا ہے، رزق کے دروازے، رحمت کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے۔ امام احمد اور ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر لیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور منادی پکارتا ہے، اے خیر طلب کرنے والے متوجہ ہو، اور اے شر کے چاہنے والے باز رہ، اور کچھ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، اور یہ ہر رات میں ہوتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی ہر ایک رات لوگوں کو اللہ رب العزت جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں تو اسے کھولا نہیں جاتا، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں تو اسے بند نہیں کیا جاتا۔ امام احمد اور نسائی کی روایت انہی سے ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان آیا، یہ برکت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیطانوں کے توق ڈال دیے جاتے ہیں، اور ان میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ بے شک محروم رہا۔ یہ رات جو 1000 راتوں سے بہتر بتائی گئی، اسی کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر جو ہے وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک میں ہمیں یہ چاہیے کہ شب قدر کو تلاش کریں، کیونکہ شب قدر جس کو مل گئی تو ساری زندگی کے گناہوں کا کفارہ اس کا ادا ہو جائے گا۔ تو اگر ہم کوشش کریں اور پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی اگر ہم پورے ماہ رمضان المبارک کو عبادت کے ساتھ گزاریں تو ماہ رمضان المبارک میں ہی شب قدر ہونا، میرے نبی نے جب یہ بات بتا دی ہے تو پھر ماہ رمضان المبارک میں اگر ہم ایک مہینے مشقت
کر کے اپنی نیند کو اپنی آنکھوں سے دور کر کے اگر اللہ کی عبادت میں گزاریں گے تو پھر یہ گارنٹی ہے کہ ہمیں شب قدر مل جائے گی، اور شب قدر جب مل جائے گی تو ہماری زندگی بھر کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گی۔ ماہ رمضان المبارک جود و سخا اور بخشش کا مہینہ ہے۔ اس میں ہمیں چاہیے کہ اگر ہم کسی سے ناراض ہیں تو ہم اسے معاف کر دیں، اگر ہم نے کسی کا حق چھینا ہے تو اس کا حق اسے واپس کر دیں۔ بحقی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کہتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب قیدیوں کو رہا فرما دیتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے، یعنی جو بھی مانگنے والا آپ کے دربار پر آتا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کون ہے، ہر کسی کو عطا کرتے۔ اور میرے آقا کی تو شان یہ ہے کہ کوئی بھی میرے آقا کے پاس مانگنے آئے، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو چاہے پھر غیر رمضان ہو، کبھی بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دربار سے کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، یعنی جو کوئی بھی آپ کے دربار میں آ گیا اسے نہیں سننے کو ہی نہیں ملا، اس نے جو مانگا اس کی جھولی بھر دی گئی۔ مجھے امید ہے کہ اس بیان سے آپ سبھی کو کافی فائدہ پہنچے گا، اور جو باتیں آج تک آپ کو معلوم نہیں تھی وہ آپ کو آج معلوم ہو گئی ہوں گی۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ اس بیان کو آپ سبھی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور اگر آپ کو اس بیان کا دوسرا حصہ بھی چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ کریں، انشاءاللہ آپ سبھی کے لیے اس بیان کا دوسرا حصہ لایا جائے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔